ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ صدق اللہ مولانا عظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب دوشی کا نذرانہ پڑھنے کوئی لمحہ خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وعلى سيدتنا فاطمة وعلى سيدتنا زينب وعلى سيدنا حسن وعلى سيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں مرتبہ کروڑاں مرتبہ شکر ہے اور تمام حمد ثنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے اور تمام درود پاک کا نذرانہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے. خیر کعبہ بدر ملت جگر گوش بطول زہرا اشبوئے چاندی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ پیر طریقت رہبر شریعت مرشد الوقت حضرت الحاج پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ مرکزی سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ غوثیہ بابا جی ٹوپی والی چاندی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کھیپڑا والا شریف گجرات. حاضرین و ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 21 رمضان المبارک مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظیم شہادت پاک کا دن. اور مولا علی علیہ السلام وہ مولا علی علیہ السلام جو مشکل کشا ہیں وہ علی علیہ السلام، جو شیر خدا ہے وہ علی علیہ السلام، وہ علی علیہ السلام جو فاتح خیبر ہیں، جو لافتہ ہیں، جو دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو شوہر بطول ہیں، جو حسنین کریمین کے بابا جان ہیں، وہ ہیں مولا علی علیہ السلام. مولا علی علیہ السلام نے ساری عمر جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثاری میں اپنی زندگی کو بسر کی، جانثاری میں اپنی زندگی کو گزارا. اور آپ کی شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں تمام صحابہ کرام کے مقابلے میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سب سے زیادہ کفار کو واصل جہنم کیا. مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جن کی ولادت کعبہ اللہ کے اندر ہوتی ہے. اسی بنا پر آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں موجود تھے تو اس وقت بھی آپ کا سر اقدس جو ہے کسی بت کے آگے نہیں جھکا، کسی باطل کے آگے نہیں جھکا. اسی بنا پر آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے. دوسرے صحاب کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرہ انور کی کرامت کو اور زیادہ کر دے، اور زیادہ بڑھائے. یہ مولا علی علیہ السلام کی شان پاک. مولا علی علیہ السلام کا کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نے گٹی جو ہے وہ آقا علیہ السلام سے لی. اور جب پہلی اپنی کائنات میں اس دنیا میں آنے کے بعد جو ہے آنکھ کھولی تو جس ہستی کا سب سے پہلے دیدار کیا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی. والضحیٰ کا ٹکڑا واللیل کی زلف کا نظارہ مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا. اور 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے مولا علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ. اور جب آپ کی 8 سال کی عمر تھی تو آپ فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضور گھٹنوں کے بل بیٹھے اور کہا کہ علی آجا.
اور میں گیا اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے سینے کے ساتھ لگ گیا. سب سے پہلے بھی میں حضور کے سینے کے ساتھ لگا تھا، اور جب آقا علیہ السلام کو جو ہے دفنایا گیا تھا اس وقت بھی جو سینہ لگا تھا وہ میرا ہی لگا تھا. وہ مولا علی شیر خدا کا سینہ پہلے بھی سب سے لگا تھا دنیا میں آنے کے بعد، اور جب آخر میں آقا علیہ السلام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب مدفون کیے گئے تو اس وقت بھی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ہی سینہ آقا علیہ السلام کو سب سے پہلے لگا. یہ مولا علی علیہ السلام کی شان پاک ہے. اور 1000 سے زائد احادیث مبارکہ آقا علیہ السلام کی مولا علی علیہ السلام کی شان اقدس میں آئی گئی. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا محبو کا محبی و مبغضو کا مبغضی، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. اور لحمو کا لحمی، دمو کا دہمی، جسمو کا جسمی، کہ علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے. اور جس نے علی سے جو ہے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض و عناد رکھا، جس نے علی مجھ سے بغض و عناد رکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، نار الحاویہ ہوگا. آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ علی تیری مثال وہ ایسی ہے کہ تیری مثال موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جیسی ہے، اور تیری مثال موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسی ہے. اور میری امت میں سوائے مولا علی علیہ السلام کہ میرا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ کرنا، ذکر کرنا عبادت ہے. اس کے بارے میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب سنیے کہ ذکر علی کس طرح کرنا عبادت ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں اپنے گھر کے اندر. ادھر جو ہے اپنے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھتی ہیں، بابا جان کیا؟ بابا جان انی ارا یصورو کا، کہ سب سے پہلے جو ہے میں نے دیکھتی ہوں کہ آپ جو ہے علی نظر وجہ علی کی عبادت، علی نظر وجہ علی کی عبادت. میں دیکھتی ہوں کہ آپ جو ہے جس مجلس کے اندر علی موجود ہوں، جس محفل کے اندر علی موجود ہوں، جس بزم کے اندر علی موجود ہوں، میں دیکھتی ہوں ابو بکر اپنے والد محترم کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے، میں دیکھتی ہوں بابا جان آپ کو کہ آپ یہ ٹک ٹکی باندھ کر چہرہ علی المرتضی شیر خدا کو دیکھتے رہتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی عائشہ بات دراصل یہ ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت. میں نے خود کانوں سے سنا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کو تک لینا عبادت ہے، علی کے چہرے کو تک لینا عبادت ہے. اور اگر علی کے چہرے کو تک لینا عبادت ہے تو جنہوں نے علی کا چہرہ نہیں دیکھا تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دوسری آیت میں، دوسری روایت میں حضرت عائشہ دوسری کتاب میں فرماتی ہے کہ جنہوں نے چہرے کو تک لیا اس نے تو عبادت کر لی، مگر جس نے چہرے کو نہ تک سکا، جو دور بیٹھا ہوا ہے آپ کی مجلس کے اندر، بزم کے اندر، محفل کے اندر، حضرت علی شیر خدا کے دور بیٹھا ہوا ہے لیکن علی علیہ السلام کے چہرے کو نہ تک سکا، دور سے اس نے دیکھا ہے، تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا النظر الی علی عبادت، یہ علی علیہ السلام کو دور سے تک لینا بھی عبادت ہے. جہاں سے علی گزر جاتا ہے اس راستے سے علی کی پشت مبارک کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے. اب پتہ یہ چلا کہ علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی علیہ السلام کی پشت مبارک دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اب ہمارے لیے کیا بچا ہے؟ کیا ہمیں بھی اس راہ سے کوئی خیرات ملے گی کہ نہیں ملے گی؟
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے ہم پوچھتے ہیں ہمیں بھی کوئی خیرات ملے گی کہ نہیں ملے گی اس ڈر سے؟ کیونکہ اس زمانے کے لوگوں نے تو چہرہ علی کو دیکھ لیا، پشت مبارک علی کو دیکھ لیا، ہم نہ ظاہراً دیکھ سکتے ہیں، نہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پشت مبارک دیکھ سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی کوئی خیرات ملے گی، ہمیں بھی کوئی انعام ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور ملے گا۔ ہم یہاں جو بابا جی ٹوپی والی چاند پیر سرکار کے اندر کھیپڑا والے شریف کے دربار کے اندر جو محفل مولا کائنات کی کانفرنس سجائے بیٹھے ہیں، کیا ہم سب غلاموں کو، محبین علی کو، عاشقین علی کو بھی کوئی جو ہے وہ انعام ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تیسری روایت ہے، آپ فرماتی ہیں وَذِكْرٌ عَلِيٌّ عِبَادَةٌ، علی علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ارے محبین عاشقین علی علیہ السلام، پتہ یہ چلتا ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ تو آئیے ہم سب علی کا نام لیتے ہیں اور عبادت خدا کرتے ہیں۔ سب مل کر بولیے علی 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 علی، سب مل کر بولے علی 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 علی۔ علی کا نام لیتا ہوں سب مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ہے سہارا مولا علی، ہمارا ہے سہارا علی علی، ہمارا ہے سہارا علی علی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت مسند امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل صحابہ کے اندر اس کو روایت کیا ہے، اور آپ نے جو ہے حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی آپ نے بھی آگے روایت کیا ہے، اور پھر آگے جو ہے یحییٰ بن سعید سے آپ نے روایت کیا ہے، اور یحییٰ بن سعید نے آگے جو ہے وہ سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے۔ یہ مسند علیہ اور متصل علیہ صحیح حدیث پاک ہے کہ فرماتے ہیں کہ قال کان عمر، کیا فرماتے ہیں؟ قال کان عمر، حضرت عمر فرما رہے ہیں قال کان عمر انی ارا، کیا ہوتا؟ قال کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ، یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس لها ابو الحسن، فرمایا کہ جب بھی کوئی شرعی مسئلہ، تحقیق مسئلہ، ایسا مشکل ترین جو ہے مسئلہ میرے پاس آتا جس کا میرے پاس کوئی حل نہ ہوتا، میں دیکھتا کہ علی محفل میں موجود ہیں، اگر محفل میں موجود نہ ہوتے تو میں اللہ سے اس مسئلے کے بارے میں پناہ مانگتا تھا۔ جس مسئلے کو جو ہے سلجھانے کے لیے علی علیہ السلام موجود نہ ہوں، اس مسئلے کے بارے میں میں اللہ کی پناہ مانگتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مولا علی علیہ السلام کو جو مشکل کشا کا لقب ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو مشکل کشا کا لقب جو ہے حضرت عمر نے دیا ہے۔ جو اس کا جو ذکر ہے وہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کیا ہوا ہے کہ یہ لقب جو ہے، یہ ٹائٹل جو ہے، عنوان جو ہے مشکل کشا کا مولا علی علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق نے دیا ہے۔ یہ ہے مولا علی علیہ السلام کی شان پاک۔ اور جب حضرات آیت مباہلہ آتی ہے اور پھر آقا علیہ السلام جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، حسنین کریمین حضرت امام حسن کو بلاتے ہیں، امام حسین کو بلاتے ہیں، اور حضرت اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ منورہ ازکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلاتے ہیں، اور مولا علی شیر خدا، شاہ مردہ، شیر جدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذو الفقار، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلاتے ہیں۔ آگے اپنے سامنے جو ہے حسنین کریمین کو جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں، اور اپنے دائیں بائیں جانب اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کھڑا کرتے ہیں، اور بائیں جانب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کھڑا کرتے ہیں۔ جب جو نجران کے علاقے میں عیسائیوں نے جب آپ سے بحث و تکرار کی تو یہ آیت مباہلہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی۔ فرمایا گیا کہ قرآن جو ہے اہل بیت اتحاد کو ان لقب سے پکارتا ہے، اس طرح پکارتا ہے، اس طرح محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس طرح پکارتا ہے، تم بھی اس طرح پکارا کرو، جو ہے ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو۔ اور جب یہ آیت مباہلہ بحث و تکرار ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابنانا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ،
तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी औरतें ले आते हैं। वअन्फुसना वअन्फुसकुम, तुम अपनी जाने ले आओ, हम अपनी जाने ले आते हैं। जब ये कहा, ये इससे मुराद ये था कि हम अपने बेटे ले आते हैं, तुम अपने बेटे ले आओ। तो बेटे से मुराद जो था वो इमाम हसन थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। और जो कहा कि हम अपनी औरतें ले आते हैं, तुम अपनी औरतें ले आओ, उससे मुराद सईदा तय्यबा ताहिरा मुनव्वरा सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की ज़ात मुबारका थी। फरमाया कि तुम अपनी औरतें ले आओ, तमाम औरतों के मुकाबले में हम अपनी बेटी लख्ते जिगर सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को ले आते हैं। और जब कहा कि हम तुम अपनी जाने ले आओ, हम अपनी जाने ले आते हैं, तो अपनी जान से तो मुराद यहाँ ये बात काबिल गौर है। ये बात आप सबको जो मैं बताता हूँ कि यहाँ जो आपने फरमाया वो अकेली अपनी जान का नहीं फरमाया कि तने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिर्फ हाजिर है। फरमाया हम अपनी जाने ले आते हैं। नफ्सी नहीं कहा, अपनी सिर्फ जो है जान का नहीं कहा, बल्कि जो है अनफुसना व अनफुसकुम कहा कि जो है तने मुस्तफ़ा के साथ तने अली भी जो है मौजूद है। तो नफ्से मुस्तफ़ा के अंदर जो है नफ्से अली भी शामिल हो जाता है। अब नफ्से मुस्तफ़ा के अंदर जो है नफ्से अली भी शामिल हो जाता है। अब जो लोग ये कहते हैं, इतराज करते हैं, माज़अल्लाह, ये जो है हज़रत अली जो है वो और खानदान से है, उनका कोई माज़अल्लाह जो है ऐसा नहीं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयत मुबाहला के अंदर ये बता दिया कि अली भी मेरे नफ्स से है, अली भी मेरे खानदान से है, अली भी मेरी पुश्त से, अली भी मेरे खानदान से है। इस तरह मोहब्बत का इजहार किया है। तो ये मौला अली अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबाहला के जरिए से अहले बैत तहार की मोहब्बत को जो है वो जाहिर कर दिया है। जो कि अहले मोहब्बत से तुम प्यार करो, मुवद्दत रखो, अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैहिम दुश्मनाने अहले बैत। जो मुनाफिक की ये निशानी होती है, तिरमिज़ी के अंदर आका ने फरमाया कि मुनाफिक की ये निशानी है कि उसके वो बुग़्ज़ अली रखता है, और मोमिन की निशानी है कि उसका जब जिक्र अली होता है उसका चेहरा खुल उठता है, वो मुशाश हो जाता है, वो खुश नजर आता है कि उसके सामने जिक्र अली हो रहा है। और जो है मुनाफिक की ये निशानी होती है कि उसके पेशानी पर जो है वो बुग़्ज़ जो है अली जो है वो जाहिर होता है, उसका पसीना जो है वो छूट जाता है वो अली अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक सुनने के बाद। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मैंने मफ़हूम बयान किया। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लश्कर में अली अलैहिस्सलाम को जब भेजा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने देखा कि करीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ के अब जो है अपने दोनों हाथ उठाए और बारी ताला के हुजूर दुआ की, या रब्बुल आलमीन मुझे उस वक़्त हरगिज़ मौत न देना जब तक मैं अली को खैर और आफियत ना देख लूं, अली को जो है जिंदा सलामत ना देख लूं, मुझे मौत ना आए। आपने अली अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी फरमाया कि अल्लाह जो है अली अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, हक अली अलैहिस्सलाम के साथ रहे। और ये अली अलैहिस्सलाम वो अली अलैहिस्सलाम है कि जब जो है नमाज असर जो है सूरज जो है वो पलट गया था और नमाज सूरज जो है डूब गया था, तो फिर जो है आपके दवा पर जो है नबी अकरम ने दवा की, वही सूरज जो है वापस पलट कर आया। ये वो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान पाक है। मौला अली अलैहिस्सलाम की शान पाक जो है वो इस लिहाज से भी बड़ी आला है कि जब खैबर का दरवाजा उखेड़ना था तो जब झंडा जो था, अलम जो था, सुबह फरमाया उसको दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल से प्यार होगा, और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे प्यार करता है और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत और प्यार करता है। सुबह हुई तो हर एक की तमन्ना थी। हज़रत उमर कहने लगे कि मुझे सारी रात नींद ही ना आई, दूसरे सहाबा भी मुंतज़िर थे, मगर जब सुबह हुई तो आका ने फरमाया अयना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? झंडा नायज फरमाया और फरमाया कि मेरी आंखों में दर्द है। तो अपना लबाब मुबारक आंखों पर लगाया और आंखें ठीक हो गई। अलम को लिया और खैबर के दरवाजा जो 40 का चौड़ा था, ऊंचा था, 40 का जो है लंबा था, उसको एक ही झटके के अंदर जो है अपने जो है दूसरे हाथ से, तो फरमाते हैं दाएं हाथ के अंदर ज़ुल्फ़िकार हैदरी थी, बाएं हाथ से उल्टे हाथ से मैंने झटके दिए और नारा तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, और इस तरह जो है हिलाया मैंने दरवाजे को
اور 40 گز دور جا کے خیبر کا دروازہ ہوا، درباریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، درباریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا تو مولا علی علیہ السلام کی شان پاک جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو ہے الفاظ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں عرض کر دوں کہ جو لعنتی ملعون خارجی عبد الرحمن ملجم نے جو زہر آلود تلوار کا وار کیا کوفہ کی مسجد کے اندر، وہ اس میں ایک خارجی عورت قطامہ نامی خارجی عورت تھی، اس کے سحر انگیز میں مبتلا ہونے کے بعد جو ہے اس نے جو جہیز کی ڈیمانڈ کی، اس میں ایک جہیز کی ڈیمانڈ کے اندر مولا علی علیہ السلام کی شہادت پاک بھی تھی۔ تو اس لعنتی ملعون نے کوفہ کی مسجد کے اندر 19 رمضان مبارک کو آپ پر وار کیا، کچھ در کچھ آپ پر وار کیے، اور آپ جب آپ پر وار کیے تو آپ نے جو ہے جب وار ہوئے 19 رمضان مبارک کو زخموں کے آپ جور تھے، مگر آپ نے جب اپنے دشمن کو پکڑ لیا آپ کے لوگوں نے تو کہا کہ اس کو پانی پلاؤ، اس کے لیے طعام لاؤ، بستر لاؤ۔ اس وقت بھی آپ کا ہلاک حسنہ جو تھا سب سے اعلیٰ تھا، اور جو پہلی صدا آپ کو زخم لگنے کے بعد جو آپ کی لبوں پر تھی، جو پہلی آواز تھی، آپ نے یہ فرمایا تھا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی جو ہے کامیاب ہو گیا ہے، علی مراد کو پہنچ گیا ہے، علی کامیاب ہو گیا ہے، علی فلاح پا گیا ہے، فزت برب الکعبہ۔ تو یہ آپ کی آخری صدا تھی۔ تو آپ جو ہے پھر 21 رمضان مبارک کو جو کہ زخم بہت شدید تھے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دارے فانی جہاں سے اور کچھ وظیفے کرتے ہوئے حسنین کریمین تو اس جانے آفرین سے جو ہے وہ پوچھ فرما کے انا للہ انا الیہ راجعون۔ آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ عراق کے شہر نجف کے اندر موجود ہے۔ علامہ اقبال نے اس لیے فرمایا ہے، اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اللہ کے حضور گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ذکر علی علیہ السلام کا کرنے کے صدقے سے آپ سب کے کبائر صغار گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔